ہمارا شاید اس کی ایک ذرا سی تمہید بھی سن لینی چاہیے کہ بظاہر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن بڑا طبیعت اور سوچ پہ فرق پڑ جاتا ہے صرف ایک ذرا اور ادنا سی ترمیم کرنے کے ساتھ۔ اور وہ زندگی کے مختلف امور کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ جو لوگ پائلٹ ہیں یا بحری جہاز، یا اب تو خیر یہ سائنس کی چیزیں عام ہو گئیں، ایک ڈگری کا فرق اپنی مسافت کے اعتبار سے مشرق اور مغرب کا فرق ڈال دیتا ہے۔ ایک پائی کا فرق، پیٹرولیم والوں سے پوچھئے کہ کہاں پہ انجام پہنچتا ہے اور ہوتا کیا ہے، ایک پائی کا فرق۔ بالکل اسی طرح بعض چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، طبعی ضرورت ہے، کھانا ہی، اور ایک یہ سوچ کے کھاتا ہے کہ اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ میں اپنی جان کو بچاؤں، اور کھانا کھاتا ہے۔ اب سوچ کی ذرا سی بات ہے، مگر اس کا یہ کھانا اور اللہ کا نام لینا اور نہ لینا، یہ دونوں ذہنی تربیت میں بڑا فرق ڈالتے ہیں۔ ایک مدت اور زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب لوگ اذان سنتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، اذان سنتے تھے تو جو کام کر رہا ہوتا تھا اسے چھوڑ کے اذان کا جواب دیتے تھے۔ ہمایوں بادشاہ وہ ان مغلوں میں علم نجوم کے بادشاہ تھے۔ ہمایوں جیسا آدمی علم نجوم میں نہ مغلوں نے اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ جیسے شاہ جہان جیومیٹری کا ماہر تھا، اس جیسا باکمال آدمی پھر نہیں آیا۔ یہ جو تاج محل ہے، جس کی شہرت ہے، یہ اس کا شاہکار ہے، ایسے ہی نہیں لوگوں نے بنا دی۔ بہرحال ہمایوں نے علماء کو جمع کیا جن کو نجوم کا بڑا گہرا علم تھا، اور کہا زہرہ ستارہ نظر آئے گا تو اس کو دیکھنا ہے۔ اور پھر اس سے کہا کہ مغرب کی نماز کے کچھ بعد نظر آئے گا۔ تو مغرب کی نماز کے لیے اذان ہوئی تو وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے بیٹھ کے۔ یہ تھا لوگوں کا طرز عمل۔ بادشاہ بھی ہوتا تھا تو اذان سن کے بیٹھ جاتے، جواب دیتے تھے لوگ، اور پھر کھڑے ہوئے اور لڑکھڑا گئے اور سیڑھیوں سے نیچے آ گئے اور اسی میں انتقال ہوا۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ اس لیے اذان کا جواب شریعت نے کوئی واجب ضروری تھوڑا ہی رکھا ہے، لیکن اس کا طریقہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیسے جواب دیتے ہیں۔ اذان کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو تم سنو، اور مثل ما قال المؤذن، اور جس طرح اذان دینے والے نے جملے کہے ہیں اگر تم ایسے ہی کرو گے، اور اس کے بعد میرے لیے دعا مانگو گے تو قیامت میں تمہارے کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ سے سفارش کروں گا کہ اللہ معاف کر دے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ قبر شریف کے سے پہلے بھی لکھا ہوا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر، قیامت میں میری سفارش اور شفاعت ان کے کام آئے گی جو کبیرہ گناہوں میں مر گئے۔ بالکل سادہ سا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے آپ بھی ویسے ہی کہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ،
سارے جملے ایسے ہی دہرانے چاہیے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، سارے جملے، یہ بھی صحیح ہے۔ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آذان کے جملے کہو جو کچھ کے مؤذن نے کہا ہے، اور جب وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح تک پہنچے تو دونوں کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ اس سے دیا جائے۔ یعنی جب وہ حی علی الصلاح کہے تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب وہ حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں بھی یہی کہا جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، باقی سب آذان وہی۔ تیسرا طریقہ جو سب سے افضل ہے، جس کو لوگوں نے بھلا دیا اور علماء بھی اس کو بیان نہیں کرتے، دیکھو ساری چیزیں جمع کر لی جائیں۔ تیسرا طریقہ، اس میں ساری روایات جمع ہو گئی، یعنی اسی طرح جواب دیا جائے جس طرح کے مؤذن کہتا ہے، اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، یہاں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک اور روایت میں ایک اور چیز آئی، آپ نے فرمایا جب وہ کہے حی علی الصلاح تو تم بھی کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہو حی علی الصلاح ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تیسرا سب سے اچھا۔ پھر وہ کہے حی علی الصلاح تو تم کہو کہ لا حول ولا قوت، حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر فرمایا جب وہ کہے حی علی الفلاح تو سب سے افضل یہ ہے کہ تین جملے کہ حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حی علی الفلاح کے متعلق کہا کہ اس کے جواب میں یہ کہو کہ ما شاء اللہ کان، اللہ نے جو چاہا ہو گیا، وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوگا۔ یعنی اے اللہ جو نماز پڑھوں گا۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ سمپلی جیسے مؤذن نے کہا ہم نے بھی کہا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح دونوں میں جو مؤذن نے کہا اس کے حی علی الصلاح حی علی الفلاح دہرانے کی بجائے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے ان چاروں جملوں میں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان چاروں جملوں میں روایات کو جمع کر لیا جائے۔ حی علی الصلاح مؤذن نے کہا نا، حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاح لا حول ولا قوت، اور جب وہ کہے حی علی الفلاح تو تین جملے، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ یہ تیسرا جو ہے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی احادیث میں چیزیں آئی ہیں سب جمع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے پروردگار یہ جو دعوت تامہ ہے، یہ جو پکارا ہے اور بلایا ہے، اس نے پورا جملہ، یہ وہی چیز ہے قول ثابت، یہ وہی چیز ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ جملہ، یہ کیا ہے؟ مؤذن یہی کہتا ہے کہ گواہی دو اللہ ایک ہے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ یہ جو پوری دعوت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوری زندگی کا نصب العین ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں اس جملے سے کیا بنا؟ والصلاۃ القائمہ، اس کے نتیجے میں اللہ تیری بندگی ہے، اور تیری بندگی میں سب سے بہتر چیز نماز۔ اللہ یہ نماز جو اس دعوت تامہ، کلمہ طیبہ، قول ثابت کے ذریعے سے مجھ پہ ضروری قرار دی گئی، اللہ میں اس کو پڑھوں گا، لیکن اللہ ان نیک اعمال کے واسطے اور وسیلے سے
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں مقام محمود عنایت فرما، اور وہ جو سفارش کریں گے گناہ گاروں کی، کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کی، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما۔ بڑے زبردست آپ نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی، میرا وعدہ ہے، میرے ذمے رہا کہ میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم